بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم 12 مئی 2018۔ آج صبح جب میں اٹھا تو مجھے ایک واقعہ یاد آیا۔ ایک شخص جو اپنے کو نیچرلسٹ کہتا تھا، فطرت پسند، تو وہ صبح کو سو کر اٹھا تو اس کا کمرہ اس طریقے سے تھا کہ صبح کو اس کی ونڈو سے سورج کی پہلی کرن اس کے بیڈ روم میں آتی۔ تو صبح کو جب وہ اٹھتا تھا تو سب سے پہلے اس کو سورج دکھائی دیتا تھا۔ اس کو بہت پسند تھا یہ منظر، کیونکہ وہ نیچرلسٹ تھا۔ تو اس نے لکھا تھا کہ اپنا ایک دن کا واقعہ کہ وہ صبح کو جب سو کر اٹھا اور دیکھا کہ اس کے بیڈ روم میں سورج کی روشنی آ رہی ہے تو وہ چلا اٹھا، چلا کر وہ اپنے بستر سے باہر آ گیا اور کہا کہ ون مور گولڈن مارننگ، ون مور گولڈن مارننگ۔ تو یہ سوچ کر کے میرا مائنڈ ٹریگر ہوا۔ میں سوچنے لگا کہ یہ تو ایک نیچرلسٹ کی، یعنی فطرت پسند آدمی کی روح کی آواز ہے۔ ایک مومن کی ایسے موقع پر آواز کیا ہوگی؟ مومن کیا بولے گا؟ تو میری سمجھ میں آیا کہ مومن سب سے پہلے کریٹر کو یاد کرے گا، جس نے اس کو رات کو ان پر نیند طاری کر دی۔ اگر آپ کبھی ایسا گزرا ہو آپ کے اوپر کہ آپ بیڈ پر ہوں لیکن نیند نہیں آ رہی ہے، کروٹ بدل رہے ہوں کروٹ اور نیند نہیں آ رہی ہو، تو آپ کو پتہ ہوگا کہ نیند نہ آنا کتنی بڑی مصیبت ہے۔ تو جب رات کو آدمی سویا، اس کو ساؤنڈ سلیپ آئی، پھر صبح کو اٹھا، تو سب سے پہلے وہ یاد کرے گا مومن کہ کیسا عجیب ہے وہ خدا جس نے میری رات اس طرح سے گزری کہ اس نے میرے اوپر نیند طاری کر دی، میں ساؤنڈ سلیپ لے کے اٹھا ہوں۔ پھر مجھے یاد آیا کہ قرآن میں کچھ لوگوں کا ذکر ہے جو رسول اللہ کے پاس آئے مدینہ میں، آپ نے ان کو قرآن کا کچھ حصہ سنایا۔ غالباً وہ عربی جانتے تھے، تو قرآن میں اس کا جو جس طرح رپورٹ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ کہ یہ آنے والے لوگ، وہ ظاہر ہے کہ وہ سیکر تھے، وہ سیکر تھے، وہ لوگ غالباً کرسچن تھے۔ جب انہوں نے سنا قرآن کے آیتوں کو تو ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ پڑی۔
اس سبب سے کہ ان کو ان آیتوں میں معرفت کی پہچان ہو گئی، یعنی اللہ رب العالمین کی پہچان ہو گئی. ان کو اس بات کی پہچان ہو گئی کہ یہ کلام صرف خدائی کا کلام ہو سکتا ہے، کسی انسان کا نہیں ہو سکتا. دیکھیے قرآن میں کئی غالباً 2 جگہ یہ بات ہے کہ اس طرح کا کلام بنا کر لاؤ. اگر تم نہیں مانتے اس کو تو اس پر بڑی بحثیں ہیں، کتابیں لکھی گئی ہیں کہ قرآن کس اعتبار سے معجزہ ہے کہ انسان ویسا کلام نہیں بنا سکتا. تو زیادہ تر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اپنی بلاغت کے اعتبار سے معجزہ ہے، لیکن میں نے جہاں تک سوچا ہے بلاغت کلام کے اعتبار سے معجزہ نہیں ہے، اپنے اسلوب کے اعتبار سے معجزہ ہے. وہ اسلوب یہ ہے کہ جب آپ قرآن کو پڑھیں تو آپ پڑھتے ہیں ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. بار بار اس طرح کی آتی باتیں، ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان تو کس دھوکے میں ہے اپنے رب کے بارے میں. تو آپ سوچیں کہ اس انداز میں تو کوئی بولا نہیں، نہ غالب بولے، نہ ذوق بولے، نہ شیکسپیئر بولا. یہ جو انداز ہے کہنے کا، اے انسان، جیسے کوئی برتر ہستی بول رہا ہو، برتر ہستی. آپ جو بھی کلام پڑھیں گے، کوئی بھی کلام، غالب کا، شیکسپیئر کا، برنارڈ شاہ کا، تو لگے گا کہ ایک میرے جیسا ایک انسان بول رہا ہے، میرے جیسا ایک انسان بول رہا ہے. جیسے برنارڈ شاہ نے کہا تھا کہ دا موسٹ uneducated person is one who has nothing to forget. یہ خدا کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ انسان کا کلام ہے. تو قرآن میں جو اسلوب ہے، اے انسان، اے بنی آدم، اس طرح کے جو الفاظ ہیں وہ صرف خدا ہی بول سکتا ہے، کوئی انسان نہیں بول سکتا. پورے قرآن میں ایسے ہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ چیز ہے جو قرآن کو ایک اسپیشل کلام کا حیثیت دیتی ہے کہ انسانی اسلوب نہیں ہے، وہ کوئی انسانی سے برتر کوئی ہستی ہے جو بول رہی ہے. تو خیر یہ الگ بات تھی. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب آپ صبح کو اٹھتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے. آدمی کا مائنڈ ایسی عجیب غریب چیز ہے جو کبھی وہ چپ نہیں بیٹھتا. آپ سو رہے ہیں تب بھی وہ سوچ رہا ہے. بہت عجیب غریب چیز ہے انسان کا مائنڈ، کہ جب آپ سو رہے ہیں تب بھی وہ سوچ رہا ہے. تو رات بھر آپ کا مائنڈ پروسیس کرتا رہا ساری معلومات کو. تو صبح کو اگر آپ اپنے ذہن کو بہت زیادہ اپنے ڈیووٹ کر رکھا ہو، فطرت پر باقی رکھا ہو، فطرت پر، تو صبح کو آپ کا مائنڈ جو ہے بولے گا کہ کیسا عجیب ہے سورج کا نظام، کیسا عجیب ہے بارش کا نظام، کیسا عجیب ہے زمین کا نظام. ہر چیز آپ کو اللہ کی یاد دلائے گی، ہر چیز میں آپ کو اللہ کی معرفت محسوس ہوگی.
تو پھر مجھے قرآن کی ایک آیت یاد آئی جو حضرت ابراہیم کے بارے میں ہے. اس کے الفاظ یہ ہیں کہ شاکرن لانعمہ، یعنی قرآن کہتا ہے حضرت ابراہیم کے بارے میں کہ شاکرن لانعمہ، وہ شکر کرنے والا تھا اللہ کی نعمتوں پر. اس آیت کو لیجیے، معرفت والی آیت کو، اور اس کو لیجیے، تو آپ اگر واقعی ایک سچے انسان کی نیند سوئے ہوں اور سچے انسان کی نیند جاگے ہوں، تو آپ کے بارے میں فرشتے کیا ریکارڈ کریں گے یہ سوچیے. میرے خیال سے یہ ریکارڈ کریں گے کہ عارفن ذات ہی وہ شاکرن لانعمہ. اس آیت کو لے کر میں کہہ رہا ہوں، اور اس آیت کو لے کر، دو آیتوں کو لے کر کہہ رہا ہوں. عارفن لذات ہی وہ شاکرن لانعمہ، یعنی فرشتے اپنے ریکارڈ میں لکھیں گے یہ ایک انسان سو کر اٹھا ہے جو اللہ رب العالمین کو کی معرفت والا انسان تھا. اللہ رب العالمین کی معرفت والا انسان، اور وہ اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنے والا انسان ہے. عارفن لذات ہی وہ شاکرن لانعمہ، یعنی اللہ کی معرفت والا انسان اور اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنے والا انسان. تو کیسی عجیب بات ہے، کیسی عجیب بات ہے. ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک شخص یہ تھی، میں نے دیکھا ہے کہ لوگ ہوائی جہاز میں اڑ رہے ہیں اور کان میں وہ لگائے ہوئے ہیں گانا سننے والا، گانا سن رہے ہیں. مجھ سے حیرانی ہوتی ہے کہ وہ لمحہ جب کہ انسان اللہ کے سب سے بڑے، یعنی اللہ جو ہے ان میں سے ایک سب سے بڑی چیز کا پرسنل تجربہ کر رہا ہے کہ اللہ نے ایسی ٹیکنالوجی انسان کو دی کہ جہاز اڑ رہا ہے سمندروں کے اوپر، جنگل کے اوپر، بستیوں کے اوپر، پہاڑوں کے اوپر اڑا رہا ہے، اڑا چلا جا رہا ہے، جا کر ٹھیک جہاں آپ جانا چاہتے ہیں وہاں اتر جاتا ہے. کیسی عجیب نعمت ہے اللہ رب العالمین کی کہ آپ کو ایسی سواری دیا، ایسی سواری دیا، اور آپ کسی سنگر کی گانا سننے کا کان لگائے بھی نہیں. جھوٹا گانا. مجھے تو کوئی اگر فری ٹکٹ دے ساری دنیا میں گھومنے کا، اور اس شرط یہ ہو کہ ہر وقت ہمارے کان میں اس سنگر کا وہ لگا رہے گا، تو میں تو ایک سیکنڈ میں نہیں سوچوں گا کہ میں ایسے سواری میں سفر کروں، کیونکہ وہ لمحہ ہوتا ہے اللہ کو یاد کرنے کا. یہاں بھی آپ ہیں، یہ لمحہ ہے اللہ کی یاد کرنے کا. یہاں آپ دیکھ رہے ہیں چڑیا ہیں، درخت ہیں، آسمان ہے، بادل ہیں، ہوائیں ہیں، آکسیجن ہے، اور کیا ہے. تو یہ لمحہ اللہ رب العالمین کو یاد دلانے کے لیے، یہ نہیں کہ آپ کچھ اور چیز مشغول ہو جائیں. دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں، اس میں مشغول ہو جائیں. یعنی عین فطرت کے درمیان رہ کر کے آپ یاد کریں کسی اور کو. تو یہ تھا میرا صبح کا تجربہ. تو میں یہ کہوں گا آپ لوگوں کو کہ ہر لمحہ اس لیے ہوتا ہے کہ انسان رب العالمین کو یاد کرے. پھر میں نے سوچا کہ
بہت سے لوگ ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے, وہ انکار کرتے ہیں. گاڈ کو ڈیلوژن کہتے ہیں, ڈیلوژن, حالانکہ وہ خود ڈیلوژن میں ہے, وہ خود ڈیلوژن میں. اس لیے یہ کائنات جو ہے, یہ یونیورس, یہ کیسے بنی؟ جیسے میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا اس پر, نیوٹن پر, سیب کا جو واقعہ ہے, تو کہا جاتا ہے کہ وہ سیب کے باغ میں تھا, وہاں سیب گرا اوپر سے, اسے سر پہ, ٹھیک سر پہ گرا, سر کو ہٹ کیا اس نے, تو اس کو میں کہتا ہوں ایپل شاک, ایپل شاک. تو وہ ایپل شاک کیا چیز تھی؟ وہ سارے انسان کو ہٹ کیا تھا اس ایپل نے. اے انسان تو کیسا بے خبر ہے, زمین پر چلتا پھرتا ہے, سوتا جاگتا ہے, اور زمین کتنی بڑی نعمت تمہارے لیے ہے, اس کو تو سوچتا نہیں. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ زمین میں جو گریویٹیشنل پل ہے, جو قوت کشش جو ہے, وہ اگر نہ ہو تو ہم یہاں بیٹھ نہیں سکتے, ہوا جہاز اڑ نہیں سکتے, کاریں چل نہیں سکتی, سٹی بن نہیں سکتے, سب سوکھی پتوں کی تو اڑیں گے ادھر ادھر. جیسے ہوا چلتی ہے تو سوکھی پتیاں اڑتی ہیں, ایسی کاریں اور ہر چیز اڑے گا, پہاڑ بھی اڑیں گے. تو آپ غور کیجیے کتنی بڑی بلیسنگ ہے یہ, کہ ہم زمین پہ اسٹیبلٹی کے ماحول میں رہتے ہیں, اتنی کمپلیٹ اسٹیبلٹی. اس طریقے سے جیسے لگتا ہے کہ زمین ہل نہیں رہی ہے, زمین چل نہیں رہی ہے, حالانکہ زمین ہل بھی رہی ہے, چل بھی رہی ہے. کتنے سکون کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے ہیں, کتنے سکون کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے ہیں. تو نیوٹن کے سر پر ہٹ کیا سیب نے, بس سارے انسان کو ہٹ کیا. کیا انسان تو کتنا بے خبر ہے کہ زمین پر ہزاروں سال سے تو رہ رہا ہے, یہاں سولیشن, یہاں گھر بناتا ہے, سولیشن بناتا ہے, سٹی بناتا ہے, سفر کرتا ہے, اور تم کو خبر ہی نہیں. ایسا کیوں کر ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ زمین میں ایک اسٹیبلٹی ہے, بہت ہی زبردست ان کا ایک نظام ہے جس کے تحت یہ زمین ہے, قائم ہے. تو ایسی ہر چیز, ہر چیز, یعنی زمین کی جو گریویٹیشنل پل ہے وہ تو ایک چیز ہے, ایسی بلین ٹریلین سے بھی زیادہ چیزیں ہیں اس زمین پر. تو وہ کیسے ہیں, وہ کیسے ہیں؟ وہ یعنی خاموش زبان میں چلا رہی ہیں کہ اس یونیورس کا ایک کریٹر ہے, اس یونیورس کا ایک کریٹر ہے. اور آپ تو یعنی کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ آپ جو بول رہے ہیں وہ ایک گیس کی زبان بول رہے ہیں آپ, لیکن وہ دور ختم ہوگا, اب یقین کی زبان کا دور آ گیا. اس لیے یہ آ گیا کہ 20th سینچری, جو 20th سینچری ہے, اس کے فرسٹ کوارٹر میں ایک تھیوری اسٹیبلش ہوئی ہے جو کہتے ہیں بگ بینگ. تو بگ بینگ کے بہت سے آسپیکٹ ہیں, ایک پورا ایک آئیڈیالوجی ہے وہ. میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ بگ بینگ تھیوری بتاتی ہے
میں نے پلانیٹیریم میں دیکھا بھی ہے اس کو، پلانیٹیریم میں، کہ بتاتی ہے کہ 13 بلین سال پہلے ایک بال BALL اسپیس میں ظاہر ہوا. اس بال کے اندر وہ سارے پارٹیکل تھے، وہ سارے پارٹیکل تھے جن سے یہ زمین بنی ہے. سارے پارٹیکل، یعنی بلین ٹریلین نہیں، بہت ہی زیادہ. تو 13 بلین سال پہلے اس میں ایکسپلوژن ہوتا ہے، بہت ہی زیادہ پاورفل ایکسپلوژن، بہت ہی زیادہ پاورفل. اس ایکسپلوژن کے بعد سارے پارٹیکل اس میں جو ہیں چاروں طرف اسپیس میں بہت ہی زیادہ اسپیڈ کے ساتھ دوڑ پڑتے ہیں، یہ لائٹ کی اسپیڈ سے بھی زیادہ. جی 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی جو رفتار ہے اس سے بھی زیادہ. لیکن سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر یہ پارٹیکل اسی رفتار سے پھیلتے رہتے اسپیس میں تو سارے پارٹیکل بکھر جاتے، اسپیس میں بکھر جاتے، اور پھر یہ دنیا نہیں بن سکتی تھی. لیکن یہ دنیا جن پارٹیکلس کا مجموعہ ہے وہ تو سارے پارٹیکل بکھر جاتے. لیکن ایک سیکنڈ کے فریکشن میں ایک اناکا واقع ہوتا ہے. جب ایکسپلوژن ہوا، یہ باتیں اب سائنس کی باتیں ہیں، یہ فکشن کی باتیں نہیں ہیں، یہ فلسافیکل گیس کی باتیں نہیں ہیں. اب یہ سائنس کی اسٹیبلش فیکٹ ہے. آپ میں جس کو شک ہو وہ پڑھ سکتا ہے. تو سیکنڈ کے فریکشن میں ان کی اسپیڈ کم ہو گئی اچانک، سلو اسپیڈ ہو گئی. اسی کی وجہ سے دنیا بنی. وہ پارٹیکل پھر اکٹھا ہوئے، پارٹیکل اکٹھا ہوئے تو سولر سسٹم بنا، گلیکسی بنی، ساری چیزیں بنی. تو کوئی ہونا چاہیے جو ان کی اسپیڈ کو کم کرے. اب تو ایک سائنسداں نے اس کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے، اٹ از لائک سینگ دا ہینڈ رائٹنگ آف گاڈ. اس کے نشانات ابھی اسپیس میں ہیں. اس نے کہا کہ اٹ از لائک سینگ دا ہینڈ رائٹنگ آف گاڈ. تو اب تو وقت آ گیا کہ ایک سائنٹیفک کال بن جائے کہ آپ سب کو اٹھیں اور آپ کی زبان سے نکلے کہ خدا میں نے تیرا اقرار کیا، خدا میں نے تیری نعمتوں کو مانا، خدا میں تیرے کے جھک گیا، خدا کے میں سجدے میں گر پڑا. یہ تب ایک سائنٹیفک بات بن گئی ہے، پہلے کی بات نہیں رہی. تو آپ کو جب یہ شعور جاگے گا آپ کے اندر، یہ معرفت جاگے گی آپ، تب آپ کے اندر بھونچال آئے گا. جب آپ کے اندر یہ سوچ جائے گی، یہ شعور جائے گا، تب آپ کے معرفت کا بھونچال آئے گا، اور تب دعوت کا بھونچال آئے گا. پہلے معرفت کا بھونچال آتا ہے، پھر دعوت کا بھونچال آتا ہے، پھر اللہ کی یاد کا بھونچال آتا ہے. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو یہ توفیق دے
کہ ہم اس معرفت کا تجربہ کریں، اس معرفت کا تجربہ کریں، اور فرشتے ہمارے نام میں لکھیں کہ شاکرن لانوہی، شاکرن لانوہی، اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے والا، اور اللہ کی دعوت کا داعی بننے والا کی توفیق ہمیں حاصل ہو۔ اللہ کی کتاب جو ہے، اللہ کی کتاب کو ہم سارے عالم میں پہنچانے کو اپنا مشن بنائیں۔ یہ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، آپ اپنے لیے اور آپ کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔